آئیے تاریخی کہانی شاہی مہر کا راز پارٹ 2 سنتے ہیں۔ ریگزار کی رات چھا گئی تھی، چاندنی رات پر ایسی پھیلی جیسے کسی شہزادی کی ریشمی چادر ہو۔ قلعہ دراوڑ کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور زین العابدین نبض ابھی تک دشمنوں کے وار سے تھرک رہی تھی۔ فقیر اللہ جو بظاہر ایک درویش تھا، زین کو سہارا دے کر قلعے کے پرانی بارہ دری میں لے آیا۔ اس کے ہاتھ میں آہنی لاٹھی تھی اور چہرے پر وہ نور جو صدیوں پرانے رازوں کے پاسبانوں میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب کون تھے؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے تھے؟ زین نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ فقیر اللہ نے ایک لمحے خاموشی اختیار کی، پھر نہایت پرسوج لہجے میں بولا، جو حق کے پیچھے چلتے ہیں ان کا پیچھا ہمیشہ باطل کرتا ہے، اور تو اب محض ایک مورخ نہیں رہا زین، تو شاہی مہر کا وارث بن چکا ہے۔ زین کے وجود میں جیسے برقی رو دوڑ گئی، مگر یہ سب، یہ مہر، آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ فقیر اللہ نے سر جھکایا، ایک سرد آہ بھری اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے بولا، یہ مہر محض ایک علامت نہیں، یہ تخت کا فیصلہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری ایام میں بادشاہ شاہ عالم نے ایک ایسی مہر بنوائی تھی جس پر صرف وہی شخص قابض ہو سکتا تھا جو ذل تقدیر ہو۔ زین کی آنکھوں میں حیرت تھی، تجسس تھا اور کہیں نہ کہیں خوف بھی۔ ذل تقدیر، وہ دھیرے سے بولا۔ فقیر اللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک ایسا شخص جو تقدیر کے سائے میں پلتا ہے، جس کا مقصد بادشاہی نہیں عدل ہے۔ زین نے وہ پرانا نقشہ نکالا جو اسے قلعے کے تہہ خانے سے ملا تھا۔ فقیر اللہ نے نقشے پر ایک نگاہ ڈالی اور جیسے وہ لمحے میں برسوں پیچھے چلا گیا ہو، اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ یہ نقشہ دریائے ستلج کے کنارے موجود ایک پرانے کارواں سرائے کا ہے، جہاں شاہی مہر کو آخری بار دیکھا گیا تھا۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا، زین بے قراری سے بولا۔ فقیر اللہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہم جائیں گے، لیکن ہمیں جلدی کرنی ہوگی، کیونکہ تو تنہا نہیں، تیرے تلاش میں وہ بھی نکل چکے ہیں جنہوں نے تاریخ کو مٹایا تھا۔ نقاب پوش زین نے ایک پل کو آنکھیں بند کی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جو وہ قدم اٹھا چکا ہے وہ اسے ماضی کی دھول میں چھپے سچ کے دروازے تک لے جائے گا، یا پھر خاموشی کی اندھی گلی میں سورج کی پہلی کرنوں نے جب چولستان کو جگایا۔ زین اور فقیر اللہ نے اپنے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں صحرا کے سکوت میں گونج رہی تھیں، جیسے وقت خود ان کا ہم سفر ہو۔ راستے میں زین نے فقیر اللہ سے پوچھا، یہ نقاب پوش کون ہے؟ فقیر اللہ نے گردن موڑ کر سنجیدگی سے کہا، وہی جنہوں نے تاریخ کی کتابوں سے سچائی مٹا دی۔ وہ شاہی مہر کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس دولت ہے، اختیار ہے، مگر جو ان کے پاس نہیں وہ تیرے دل میں ہے، ایمان۔ زین خاموش ہو گیا، مگر اس کی خاموشی میں اب خوف نہیں، عزم بول رہا تھا۔ یہ کہانی جاری ہے، اس کا پارٹ 3 انشاءاللہ جلد اسی چینل پہ شائع ہوگا۔